إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 26ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. پچھلی نشست میں اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے کیا ربط ہے وہ، اور وَإِذْ جو قرآنی اسلوب سے متعلق ہے، ایک حرف ہے وہ، پھر اس سے متعلقات اس کا معنی مفہوم کیا ہوگا وہ میں نے آپ کو بتایا. بوأنا کا معنی ہم نے آپ کو بتائے ہیں. آج کی اس نشست میں جیسے کہ میں نے پچھلی نشست کے اختتام میں کہا تھا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، مکان البیت کعبۃ اللہ بنانے کی جو جگہ ہے، کعبۃ اللہ کی جو جگہ ہے کہ کہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوگی، اس جگہ کی تعیین اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کروائی. ایسے میں کعبۃ اللہ کی مؤسس کون ہیں؟ سب سے پہلے کون بنائے کعبۃ اللہ کو؟ کیا ابراہیم علیہ السلام بنائے، یا آپ سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا ہے، یا ان سے بھی پہلے ملائکہ نے اس کو بنا دیے تھے؟ پھر یہ بھی بات آئے گی کہ جو ہے کعبۃ اللہ کا جو طواف رہا، یعنی حج والی جو عبادت ہے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی یہ عبادت انجام دی جا رہی تھی. انبیاء علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، کیا انہوں نے بھی حج کیا؟ آدم علیہ السلام نے حج کیا، یا ملائکہ نے طواف کرتے رہے اس کا؟ اس سلسلے میں کیا باتیں ہیں آج کی اس نشست میں، اور آنے والی مزید 2 نشستوں میں، 3 نشستوں میں جو ہے اس موضوع کو قدر تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ، تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے. اس لیے کہ قدیم جدید سبھی مفسرین اس آیت کریمہ اور جو سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ان 2 آیات کی تفسیر میں اس بات کو لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جو ہے کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے کون تعمیر کیے. اس سلسلے میں انشاءاللہ نقطہ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. ایک بنیادی بات میں جہاں سے اپنی بات کا آغاز کروں گا، دیکھو یہ جو آیت کریمہ ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو یعنی اس پہلو سے بتایا ہے کہ یہ آیت کریمہ ان علماء کا مستدل رہی ہے، یہ آیت کریمہ ان اہل علم کی دلیل رہی ہے جو اہل علم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہی سب سے پہلے کعبہ کو بنائے، ان سے پہلے کعبہ نہیں تھا. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ كَثِيرٌ مِّمَّنْ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ بَنَى الْبَيْتَ الْعَتِيقَ فَإِنَّهُ لَمْ يُبْنَى قَبْلَهُ. کہ اہل علم کی بڑی تعداد اسی آیت کریمہ کو رکھ کر کے استدلال کرتی ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ہی کی ہے، ان سے پہلے کعبۃ اللہ کا وجود نہیں تھا، سرے سے وجود نہیں تھا. یہ معنی ہے اس کا. ابن کثیر رحمہ اللہ نے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اہل علم نے اس سے استدلال کیا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ کا بھی یہی استدلال ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے. انشاءاللہ جب میں آگے بتاؤں گا کہ محقق اہل علم نے کیا کہے ہیں اس آیت اس مسئلے سے متعلق، تب میں آپ کو ابن کثیر کے حوالے سے بتاؤں گا رحمہ اللہ. تو یہ تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک تعارفی طور پر یہ بات کہی. اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی آپ دیکھیں گے کتاب احادیث الانبیاء میں، اور صحیح مسلم کی کتاب المساجد میں. ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس زمین کی اگر بات کرتے ہیں، کہا کہ ای مسجد اول وضع علی الارض کہ ای مسجد وضع علی الارض اول، اس زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟
غور طلب بات ہے، اس زمین پر ایو مسجدین وضع علی الارض اول، سب سے پہلے اس زمین پر کون سی مسجد بنائی گئی؟ اللہ کے رسول نے کہا المسجد الحرام۔ یہ کہتے ہیں ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، میں نے پھر پوچھا اللہ کے رسول سے ثم ایو، پھر کون سی مسجد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی بیت المقدس۔ اب ایک تیسرا سوال کیا جو بہت ہی قابل غور ہے، کہا کہ کم کان بینہما، مسجد حرم اور مسجد اقصی، ان دونوں کے درمیان مدت کتنی ہے؟ المسجد الحرام کی تعمیر کے کتنے عرصے کے بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سنتاً، 40 سال بعد۔ یہ چیز بہت ہی اہم ہے۔ کس اعتبار سے اہم ہے آپ ذرا غور کیجئے۔ جو اہل علم یہ کہتے ہیں جن کی بات مرجو ہے، درست نہیں ہے، دلائل سے کسی طور پر بھی ہم آہنگ نہیں ہے، کسی طور پر بھی حق بجانب نہیں ہے یہ بات، جو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی اس دنیا میں، اور اس کو بنانے والے آدم علیہ، وہ تو صحیح ہے، سب سے پہلے مسجد جو بنائی گئی وہ کعبۃ اللہ، لیکن یہ کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنائے ہیں۔ اور پھر اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں گے تو 40 سال کے بعد، گویا کہ 40 سال تو انہی کی، وہ تو ان کی 1000 سے زائد تو ان کی عمر تھی، تو گویا کہ آدم علیہ السلام ہی کے دور میں آپ ہی نے بنائی مسجد حرام، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے مسجد اقصی کی بھی تعمیر آپ ہی کی زندگی میں ہوئی، تو فلسطین کہاں، کعبۃ اللہ کہاں، فلسطین تو آپ ہی نے جا کر کے وہاں بھی بنائے ہیں۔ وجود کہاں تھا انسانوں کا، کس کے لیے بنائی گئی مسجد وہ؟ یہ بات کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ لیکن ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے مؤسس اگر ابراہیم علیہ السلام ہیں تو 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی، تو مسجد اقصی کو کس نے بنائی؟ ایک حدیث آتی ہے سنن ابی داؤد کی، پہلے میں آپ کو وہ سناتا ہوں، سنن نسائی کی، عفواً سنن نسائی کی حدیث وہ سناتا ہوں، پھر میں جو ہے لوٹ کر آتا ہوں، مسئلے کو سمجھاتا ہوں۔ اس حدیث کو سمجھنے میں کبھی غلطی ہوتی ہے، چوک ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اشکال پیدا ہوتا ہے۔ وہ حدیث سنن نسائی کی ہے۔ سنن نسائی میں ایک کتاب ہے کتاب المساجد، اس میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ کتاب المساجد میں آغاز ہی میں، یعنی مسجد کی فضیلت اور مسجد میں جو ہے اہتمام کرنا، مسجد بنانا، ان سب موضوعات پر احادیث لانے کے بعد سب سے عظیم مسجد کون سی ہے، اس مسجد حرام، اس میں پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، پھر مسجد اقصی، پھر مسجد نبوی، اس کا ذکر آپ نے کیا۔ جب بات آئی مسجد اقصی کی، اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس کو بتانے کے لیے یہ حدیث لائے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث۔ اس حدیث کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سلیمان ابن داؤد لما بنا المسجد الاقصی سأل اللہ خلالا ثلاثہ، جب سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی انہوں نے۔ آگے 3 دعائیں منقول ہیں، اب وہ دعائیں میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، لیکن ہمارے موضوع سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ ایک دعا یہ کہ اے اللہ جو ہے میں جب کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کروں کسی مسئلے سے متعلق تو جو تیرا فیصلہ ہوگا اس کے موافق ہو، اور مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے لیے وہ ایسی حکومت نہ ہو۔ اور تیسری دعا یہ ہے کہ جو ہے یعنی جو مسجد اقصی میں نماز پڑھے گا، نماز پڑھ کر کے جائے گا تو پھر ایسے ہی جائے جیسے کہ ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دی ہے، اتنا پاک ہو کر کے جائے۔ یہ 3 دعائیں آپ نے کی، لیکن یہاں میرے موضوع سے متعلق بات کیا ہے کہ لما بنا سلیمان ابن داؤد لما بنا المسجد الاقصی، جب سلیمان ابن داؤد نے مسجد اقصی کو بنایا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کس نے بنائی؟ سلیمان ابن داؤد نے۔ اور کعبۃ اللہ کی تعمیر قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور جو متفق علیہ حدیث میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہے، اس میں کیا ہے، دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 40 سنہ۔ تاریخ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ابراہیم اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ 1000 سال سے زائد ہے، 1000 سال سے زائد ہے، کہاں 40 سنتاً۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کعبۃ اللہ کو جو بنائے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اگر آدم علیہ السلام بنائے ہوتے تو پھر مسجد اقصی کس نے بنائی؟ مسجد اقصی سے متعلق یہ بات صراحتاً یہ بات ملتی ہے ہم کو کہ وہ یعقوب علیہ السلام نے بنائے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے بنائے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ بات بالکل میل نہیں کھاتی ہے کہ آدم اور یعقوب سے متعلق بات ہو۔ اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں سنن نسائی کی، جس میں سلیمان کی بات آتی ہے، وہ بھی سندن صحیح ہے۔
لیکن پھر بھی ٹکراتی ہے بات کہ جو ہے ابراہیم اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ تو درست بات کیا ہے کہ مسجد حرام اس کی تعمیر کرنے والے، اس کے جو مؤسس ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور مسجد اقصیٰ کے یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اب میں اس کو مدلل آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، بنیادی بات اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے نا زاد المعاد، اس میں بالکل آغاز میں، کیونکہ زاد المعاد حقیقت میں کون سی کتاب ہے؟ فقہ کی کتاب نہیں ہے نا، بھلے ہی فقہی انداز میں ہے، وہ سیرت رسول پر کتاب ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے بالکل آغاز میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا اور آپ کے ساتھ کس طرح کا عمدہ معاملہ کیا گیا اللہ کے رسول کے ساتھ، اس میں سے ایک یہ بھی کہ آپ کو جو ہے مکہ میں آپ کو نبی بنا کے بھیجا گیا، تو سب سے بہترین زمین کا آپ کے لیے انتخاب کیا گیا، وہ زیر بحث موضوع ہے زاد المعاد کے آغاز میں، کہ آپ علیہ السلام جو آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، تو ان کے لیے دنیا کی سب سے بہترین زمین کا بھی انتخاب کیا گیا، سب سے اشرف اور سب سے خیریت والی زمین کا، کعبۃ اللہ کا، اور وہاں آپ نے مسجد حرم کی تعمیر کی، اور پھر کعبۃ اللہ کے خصائص بھی اسی ضمن میں بتانے لگے ابن القیم رحمہ اللہ۔ بتاتے کعبۃ اللہ کے کیا کیا خصائص ہیں، بتاتے ہوئے ایک بات یہ بھی بات انہوں نے کی کہ جو سب سے پہلے بنانے والے جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے ابن القیم رحمہ اللہ کہ کعبۃ اللہ کے خصائص میں سے یہ بھی ہیں کہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا بنایا ہوا گھر ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ تو وہ کون بنائے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام۔ وہاں یہ بات آئی، اسی ضمن میں ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ وقد اشکل هذا الحدیث، ایسے آپ نے کہا کہ یہ حدیث مبارکہ وقد اشکل هذا الحدیث علی من لم يعرف المراد منه، جو اس حدیث کا صحیح معنی مطلوب نہیں سمجھ پائے ان کو یہ حدیث ایسے نظر آتی ہے کہ وہ ٹکرانے والی بات ہے، ایک اشکال نظر آیا ان کو۔ بات کیا ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ کعبۃ اللہ کے مؤسس ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور مسجد اقصیٰ کے جو مؤسس ہیں وہ ہیں یعقوب علیہ السلام، کیونکہ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی میں پیدا ہو گئے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ایک اولاد ہی اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام ہی کے فرزند ہیں وہ، اور ابراہیم کے اولاد زندگی میں پیدا ہو گئے تھے وہ، یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ اس اعتبار سے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جانی چاہیے کہ فَإِنَّ سُلَيْمَانَ، یہ ابن القیم کے الفاظ ہیں، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام فَإِنَّ سُلَيْمَانَ إِنَّمَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى تَجْدِيدُهُ لَا تَأْسِيسُهُ، کہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا جو معاملہ مسجد اقصیٰ سے جڑا ہوا ہے وہ تجدید کا ہے، تأسیس کا نہیں ہے، مؤسس نہیں ہے، مجدد ہیں وہ، مؤسس تو یعقوب علیہ السلام ہیں، فَإِنَّمَا أَسَّسَهُ یعقوب ابن اسحاق علیہ السلام، ایسا لکھا ہے ابن القیم رحمہ اللہ نے۔ بات کتنی درست نظر آتی ہے، دیکھیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں سورۃ آل عمران ہے، سورۃ آل عمران کا بھی 2 پاروں میں جو ہے یہ تقسیم ہوئی ہے، یہ سورۃ آل عمران، ایک تلک الرسل میں جو 3را پارہ ہے، ایک لن تنالوا میں جو 4تھا پارہ ہے۔ 4تھے پارے کا جو سب سے پہلا صفحہ ہے، بالکل آغاز دوسری آیت کریمہ 4تھے پارے کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کس کا ذکر ہے؟ اسرائیل سے مراد کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ اس آیت کریمہ، کون سی آیت کریمہ؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس آیت کریمہ میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اس روئے زمین کا سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، مسجد حرم ہے۔ تو اس سے پہلے جو آیتیں ذکر کی گئی ہیں اس میں اسرائیل کا ذکر ہے، اور وہ ہے یعقوب علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں پر رد کر رہے ہیں، ان کے متعدد اعتراضات تھے۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا ہے عبادت کے لیے وہ یعقوب علیہ السلام جو مسجد اقصیٰ بنائے ہیں، وہ جو ہے قبلہ ہے ہمارا، اور تم نے مسجد حرم کو جو ہے قبلہ بنا لیا ہے۔ اعتراض کیا نا انہوں نے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پر تو اعتراض کیا نا یہودیوں نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس اعتراض کا جواب دیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جو یعقوب علیہ السلام کے ذکر کے 3 آیتوں کے بعد اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ تو بنائی گئی 40 سال کے بعد نا، سب سے پہلے تو یہ بنائی گئی ہے، اور اس کو بنانے والے یعقوب علیہ السلام ہیں۔ تو وہ سیاق بتا رہا ہوں میں آپ کو، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام اس کے مؤسس ہیں اور اس کے مؤسس یعقوب علیہ السلام ہیں، تبھی جا کر کے بات صحیح انداز میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ ورنہ کعبۃ اللہ کے مؤسس آدم علیہ السلام نہیں ہیں، ملائکہ نہیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، جس طرح سے اس کے مؤسس یعقوب علیہ السلام ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہاں تک کی بات بالکل واضح ہے۔ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔
اب دیکھو کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ جو حدیث ابی ذر الغفاری ہے نا، جس میں ہے کہ جو ہے سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی، اس کے بعد کون سی مسجد، دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کہا کہ وہ حدیث مبارکہ دراصل اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کر رہی ہے۔ ایسا کہا ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، کتاب احادیث الانبیاء میں۔ آپ دیکھو کتاب احادیث الانبیاء میں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کے تحت جو باب ہے، اس میں جو احادیث امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں، اس کی شرح کرتے ہوئے ابن حجر نے یہ بات کہی ہے کہ وہ حدیث ابی ذر الغفاری، یعنی حدیث ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ جو حدیث متفق علیہ حدیث، کہا کہ وہ یہ آیت کریمہ جو سورۃ آل عمران کی ہے اس کی تفسیر بیان کر رہی ہے۔ یعنی یہاں پر جو ہے سورۃ آل عمران میں دیکھو آپ، ان اول بیت وضع للناس، اس آیت کریمہ کو یعقوب علیہ السلام کے ذکر کے بعد بیان کیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو ہے کعبۃ اللہ جو مسجد تعمیر کی گئی ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی زندگی، ان کی ولادت سے پہلے بنائی گئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو اس کے 40 سال کے عرصے کے بعد وہ مسجد بھی بنا دی گئی، یہ بتانا مقصود ہے یہاں پر جو اس آیت کریمہ اور اس حدیث مبارکہ میں کتنا تطابق ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ یہ بات بھی ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان کی ولادت ہو چکی تھی۔ آپ دیکھو مثلا سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں یعنی اسماعیل کو، اسحاق کو جہاں وصیت کی، وہیں پر یعقوب کو بھی وصیت کیا آپ نے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی میں جو ہے ان کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ان کو وجود بخشا تھا رب العالمین نے۔ سورۃ الانبیاء میں تو اور زیادہ صراحت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نافلہ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق دیے اور ہم نے ایک زائد بھی دیا، ہم نے، وہ کون؟ یعقوب علیہ السلام، انہی کی زندگی میں۔ تو اس اعتبار سے یعقوب علیہ السلام نے 40 سال کے بعد انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، یوں ساری چیزوں کا تطابق ہو جاتا ہے۔ آخر میں اس نشست میں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، آپ دیکھیے حج کے اگر معاملے کو لیتے ہیں، حج کی جو عبادت ہے، حج کے جو ارکان اہل علم بیان کرتے ہیں، حج کے جو ارکان ہیں، ان سارے اراکین کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہے۔ یعنی کہنا کیا چاہتا ہوں میں آپ کو، یعنی مسجد حرام، المسجد الحرام کا جو لفظ ہے، یہ مسجد کعبۃ اللہ، ابراہیم علیہ السلام اس کے مؤسس ہیں، یوں حج کا تعلق بھی انہی کی زندگی سے ہے۔ یہ نقطہ واضح ہو آپ کو، یعنی مسجد حرام ابراہیم علیہ السلام اس کے مؤسس ہیں، تو کعبۃ اللہ سے ہی جڑی ہوئی عبادت ہے نا حج۔ جب کعبۃ اللہ تھا ہی نہیں تو حج کہاں سے آیا؟ حج اس سے پہلے نہیں تھا، کہاں سے ملائکہ نے طواف کیا، کہاں سے آدم علیہ السلام نے حج کیا، کہاں سے ہود اور نوح اور صالح علیہ السلام نے حج کیا؟ کسی نے حج نہیں کیا ہے۔ جب کعبۃ اللہ ہی نہیں تھا سرے سے تو حج جیسی عبادت ہی کہاں سے آئی؟ کیوں میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات؟ اس لیے کہ ایک تو کعبۃ اللہ کی تعمیر، دوسری حج کی عبادت کو آپ سامنے رکھیے۔ حج کے جو ارکان اہل علم بتاتے ہیں وہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہی ہمیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، بہت طویل حدیث ہے، حدیث ابن عباس، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے باتیں بتائی ہیں، حالانکہ وہ حدیث سندن موقوف ہے لیکن مانند مرفوع ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو حاجر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بچے کو وہاں پر انہوں نے چھوڑ دی تھی اور صفا مروہ کے درمیان وہ دوڑ لگا رہی تھی پانی کی تلاش میں۔ 7 مرتبہ انہوں نے یہاں سے وہاں گئے نا، ایک مرتبہ یہاں سے وہاں تک، دوسری مرتبہ وہاں سے یہاں تک، پھر جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زمزم کی شکل میں پانی عطا فرمایا۔ جب انہوں نے جو دوڑ لگائی، اور آج ایک مسلمان حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تو صفا مروہ کے درمیان جو سعی کرتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، کہ حاجر نے جو دوڑ لگائی اسی بنیاد پر آج مسلمان حج کے لیے جو ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ تو صفا مروہ کے درمیان کے جو سعی ہے وہ تو حاجر کی زندگی سے نکلا ہوا ایک حصہ ہے، اس سے پہلے پھر حج کی نوعیت نہیں تھی نا، وہ یہ بتانا میں آپ کو چاہ رہا ہوں۔ رمی جمرات کو لے لیجیے آپ، ایک حدیث مبارکہ ہے المستدرک علی الصحیحین کی حدیث عبداللہ بن عمر، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، صحیح ترغیب و ترہیب میں۔ اس حدیث میں جو الفاظ ملتی ہیں وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الشیطان ترجمون، تم شیطان کو جو رجم کرتے ہو، کہا کہ ملت ابیکم ابراہیم تنعون یعنی تتبعون کے معنی میں، یعنی تم ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے باپ ابراہیم ہیں ان کی ملت کی، ان کے دین کی آپ تابعداری کرتے ہیں۔
یعنی رمی جمرات کہاں سے آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، یعنی حج کے سارے اراکین تو ان کی زندگی سے آئے ہیں، تو اس سے پہلے حج کی نوعیت کیا تھی؟ یہیں سے تو حج کا آغاز ہوا ہے، کعبۃ اللہ کا آغاز بھی یہیں سے ہوا ہے، اور حج جیسی عبادت کا آغاز بھی یہیں سے ہوا ہے۔ اس سے پہلے حج والی عبادت نہیں تھی، اس سے پہلے کعبۃ اللہ نہیں تھا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ مزید آپ دیکھیں قربانی جو عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہوتی ہے، وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا حصہ ہے۔ اور پھر عرفات میں وقوف کرنا، وقوف عرفہ، مزدلفہ میں راتیں گزارنا، یہ کہاں سے آئی یہ چیزیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو عمل رہا ہے، وہیں سے ماخوذ ہے یہ۔ ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داؤد کتاب المناسک میں، ایک صحابی ہیں زید بن مربع الانصاری رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قفوا علی مشاعرکم، قفوا علی مشاعرکم فإنکم علی ارث من ارث نبیکم ابراہیم۔ یہ جو عرفات میں جو وقوف کرتا ہے ایک حاجی، مزدلفہ میں جو رات گزارتا ہے 10 ذوالحجہ کی، ان سب چیزوں سے متعلق اللہ کے رسول نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا کی ہیں، ان کے عمل سے اللہ نے ہم کو عطا کی ہیں، اور یہ حدیث سندن صحیح ہے۔ تو یہ حج کی ساری عبادتیں ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے وجود پذیر ہوئی ہیں، اسی کو اللہ نے باقی رکھا ہے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حج جو ایک عبادت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ تو پھر اس سے پہلے یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، نہ یہ عبادت تھی، نہ کعبۃ اللہ تھا۔ تو کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام اس کے مؤسس ہیں، مجدد نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں جب ساری باتیں آپ سنیں گے تب جب آپ کو شرح صدر ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اس پر میں نے کافی محنت کی ہے، کافی دراسہ کیا ہے میں نے۔ آنے والی نشست میں انشاءاللہ میں اس بات کو ذکر کروں گا کہ جو انبیاء علیہ السلام کا جو حج کا ذکر ملتا ہے وہ کس نوعیت کا ہے، کون کون حج کی ہیں انبیاء علیہ السلام میں، وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ پھر ہماری جو 1400 سالہ تاریخ ہے، محقق اہل علم کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ ان سب اہل علم نے کیا کہا ہے، کیا مسجد حرام کے مؤسس ابراہیم علیہ السلام ہیں، یا ان سے پہلے آدم نے بنائے ہیں علیہ السلام، یا ملائکہ نے بنائے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حج ہوتا رہا؟ کسی نے طواف بھی کیا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یا نہیں کیا ہے؟ اس سلسلے میں صحیح اور درست بات کیا ہے، محقق اہل علم کے حوالے سے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ آنے والی 2 نشستوں میں۔ یہ کچھ باتیں رہیں اس آیت کریمہ سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے، ہمارے معاون خاص کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔